الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بیان کیے ان کی طرف بھی اس کی رغبت ہو، اور خوف خدا بھی اس کے پیش نظر ہو۔ اب خشوع و خضوع کا جو ذکر کیا گیا کہ نماز میں خشوع و خضوع کریں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، تو خشوع اور خضوع ہے کیا؟ تو خشوع جو ہے وہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے۔ مثلا نظر جو ہے وہ جائے نماز پر ہو، جب بندہ قیام کی حالت میں ہے اس کی جو نظر ہے وہ جائے نماز پر ہو، یعنی جس جگہ پر اس نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ قیام کی حالت میں جب بندہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کی نظر قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہو۔ اسی طرح جو ہے آنکھ کے کنارے سے ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، انگلیاں نہ چٹکھائے، اس قسم کی نماز میں حرکات نہ کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ سامنے والی دیوار پہ ہوتی ہے، یا دائیں بائیں وہ نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں اس طرح سے دائیں بائیں نظر دوڑانا، دیواروں کو دیکھنا یا کسی آنے والے کو دیکھنا کہ کون آ رہا ہے کہ کون جا رہا ہے، تو یہ نماز میں منع ہے، نماز کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھا ظاہری خشوع۔ اور باطنی خشوع کیا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے جو نمازی ہے؟ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ پیش نظر ہو، دنیا سے جو ہے اس کی توجہ ہٹی ہو، اور نماز کے اندر اس کا دل لگا ہو، دل جمی کے ساتھ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر اس کو نماز کی برکات نصیب ہوگی۔ نماز کے جو پڑھنے پر فضائل ہیں وہ تو ظاہر اس کو ملیں گے، پھر جو مزید اس کی برکات ہے، جو روحانیت ہے، وہ اس کو نصیب ہوگی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، تحیات بھی کر رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو لذت محسوس ہونی چاہیے نا۔ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے ولی نماز پڑھتے تھے تو نماز سے ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا نماز چھوڑنے کو، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہی ہیں، نوافل میں ساری رات گزار دیتے تھے، نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی نفلی نماز نہیں ترک کرتے تھے، جس طرح نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، یا دیگر جو نفلی نمازیں، کوئی نفلی نمازیں بھی ترک نہیں کرتے تھے، ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا نماز چھوڑنے کا۔ تو جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اس کو سکون ہی نہیں آتا، کہیں بھی ہو اس کا دل نماز میں لگا رہے گا کہ یار میری نماز رہ گئی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جب بندہ توجہ نماز کی طرف نہیں کرتا تو پھر غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا تو ہے لیکن وہ اس میں اس کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی، وہ لذت جو سجدے میں لذت ملنی چاہیے، رکوع میں جو لذت ملنی چاہیے، نماز میں جو روحانیت مٹھاس لذت ملنی چاہیے، وہ لذت نہیں مل پاتی جب بندہ پوری دل جمی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز میں جو ہے ادھر ادھر نگاہ دوڑانا، یہ بھی نماز کے جو ہے روحانیت اس کو ختم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں تو اس سے منع کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو۔ حضرت انس کو فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا نماز میں جو ہے بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور حضور سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے جب بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی لغزش ہے، شیطانی وسوسہ ہے یہ جو بندہ نماز میں کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا، حالانکہ کھڑا نماز میں اس سامنے والی دیوار پہ دیکھ رہا کیا لکھا ہو، تو یہ منع ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی لغزش ہے،
اس کے ذریعے شیطان بندے کو پھسلاتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹے، تو فلہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ نماز میں جب بندہ ہو، حالت قیام میں ہے تو سجدے پہ نظر ہو،